जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव सेशन करने की कोशिश की लेकिन इंटरनेट कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है और उसने एन उस वक्त जब मैं लाइव गया तो प्रॉब्लम कर दी। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो केस चल रहा है लंदन में प्रॉपर्टीज का, और वो तनहा हैं और उनके खिलाफ पूरे कह लीजिए कि साबका क़यादत, रहनुमा, लीडर सब यकजा हो चुके हैं। ख्वाह उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, बरतानिया से हो या फिर अमेरिका से हो। इसमें 2 से 3 चीज़ों की बड़ी अपडेट्स आई हैं। एक तो ये कि जज साहब ने ये इस्तफ़सार किया था अमीनुल हक से के बारे में कि क्या वो बरतानिया में आए हैं या नहीं, क्योंकि उनका अदालत में होना ज़रूरी था। तो हमने कोशिश की है जानने की कि क्या वाक़ई वफ़ाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब जाएंगे बरतानिया इस केस की सुनवाई और इंटरव्यू जिसे कहा जाता है, बयान कलमबंद हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, करवाने के लिए या नहीं। और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर कब अपने बयानात कलमबंद करवाने जा रहे हैं। तीसरा ये कि जो बानी एमक्यूएम ने नए आर्मी चीफ से अपील की है कि जी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की जाए, जो साबका पॉलिसीज़ हैं, ख़ासकर बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक, सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक, उनके कितने इम्कानात मौजूद हैं। इन सारी सूरत हाल में एक से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस पूरे इशू को समझने के लिए जाहिर है कि ना हमें उस तरफ और ना उस तरफ, अगर हमने बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म की इंफॉर्मेशन को समझना है, जाहिर है कि बहुत सारे सेंटिमेंट इस तरफ भी हैं, कुछ इस तरफ भी हैं। लेकिन पहले केस को स्टडी के तौर पर कि केस में हो क्या सकता है, जाहिर है कि जो अदालत में होता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि अदालत में हो क्या रहा है। तो मुर्तज़ा अली शाह हैं, जंग जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं और बरतानिया में बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जब दहशतगर्दी के केसेस चलाए गए थे, उसमें भी वो पेश रहे और रिपोर्टिंग वहाँ से करते रहे। और अब भी जितनी वीडियोज़ बनकर आ रही हैं, मुर्तज़ा अली शाह की हैं। उन्होंने चंद मिनट का एक व्लॉग बनाया है और इस व्लॉग में अहाता किया है बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो केस है बेसिकली, और बरतानिया का कानून क्या है, क्या हो सकता है, और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान केस हार गई तो उन्हें कितने लाख या कितने करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। चूंकि जाहिर है कि बरतानिया में एक कानून है कि अगर आप केस दाखिल करते हैं और हार जाते हैं तो केस की पूरी जो फी होती है अगेंस्ट पार्टी की भी वही आप अदा करते हैं। इस सब पर एक व्लॉग बनाया है, मैं चाहूंगा कि वो आप सुने पहले। और मैं अपने लैपटॉप के अंदर उसको स्टार्ट करता हूं और माइक करीब कर दूंगा ताकि आप उसको सुन सकें। गौर से सुनिएगा ताकि पहले तो केस हमें पता चले कि केस में क्या चीज़ें मुमकिनात में से हैं। फिर बात करेंगे कि क्या अमीनुल हक साहब जाएंगे बरतानिया नहीं, और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर कब आखिर बयानात कलमबंद कराएंगे और इसमें होगा क्या मजीद। तो पहले हम सुन लेते हैं मुर्तज़ा की गुफ्तगू और तज्जिया उनका, फिर आते हैं दोबारा से इन सारी चीज़ों के ऊपर कि डॉक्टर जो नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, क्या वो पॉलिसीज़ पे कुछ नज़रसानी करेंगे या कंटिन्यूएशन रहेगी। तो पहले ये ज़रा सुनते हैं। और रहनुमा अल्ताफ हुसैन को लंदन हाईकोर्ट में बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। अगर अल्ताफ हुसैन जी केस लूज करते हैं तो वो बेघर हो सकते हैं, होमलेस हो सकते हैं। लेकिन जो उनके मुखालफिन है, अगर वो ये केस हार गए अल्ताफ हुसैन से, तो उस सूरत में उनको मिलियंस ऑफ पाउंड में लीगल फीस और दीगर बहुत सारे संगीन नताइज का उनको सामना होगा। बहुत इंटरेस्ट। जी हाँ, मुर्तज़ा ये कह रहे हैं कि अगर बानी एमक्यूएम ये केस हार जाते हैं तो उन्हें बेघर होना पड़ सकता है। लेकिन अगर उनके मुखालफिन अगर ये केस हार जाते हैं तो ऐसी सूरत में मिलियंस ऑफ पाउंड्स का मतलब करोड़ों रुपए, ना सिर्फ उन्हें हर्जाना जुर्माना होगा बल्कि इसके साथ ही संगीन नौयत के उनको मामलात का सामना भी करना पड़ सकता है बरतानवी कवानीन के मुताबिक। मजीद सुनते हैं। केस है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केस अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उन लोगों ने जो लंदन हाई कोर्ट में लाया है, रिट की है उनके खिलाफ। तकरीबन 10 मिलियन पाउंड की जो 7 प्रॉपर्टीज है, वो अल्ताफ हुसैन से छीनने के लिए उनके अपने ही उन साथियों ने ये केस सामने लाया, जो आज से सिर्फ चंद साल पहले तक अल्ताफ हुसैन को जो मुतहदा उनको कहते थे कि हमारे जिंदगी भर के कायदे, हमारे पीर हैं, मुर्शिद हैं, बानी हैं हमारे, और उनको पता नहीं क्या क्या उनकी तारीफें किया करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बहुत सारे लोग जो कभी उनको भाई भाई कहकर उनके सामने
میں بیٹھا کرتے تھے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، ان سب لوگوں نے اس کیس میں جو انہوں نے وہ ایک ساتھ ایک ٹیم بن کر الطاف حسین کے خلاف آئے. کیس ہے لندن کی ان 7 پراپرٹیز کا، جن میں سے وہ پراپرٹی بھی شامل ہے جہاں پر الطاف حسین رہ رہے ہیں، اور جو باقی پراپرٹیز جن میں ان کے آفیسز ہیں یا رینٹ پر دی ہوئی ہیں 7 پراپرٹیز ہیں، تقریباً 10 ملین پاؤنڈ سے اوپر کی ورتھ بنتی ہے. یہ کیس لندن ہائی کورٹ میں انٹروڈیوس کرایا ہے امین الحق نے، جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈر ہیں، فیڈرل منسٹر ہے، پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے یہ کیس لندن ہائی کورٹ میں لایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لندن ہائی کورٹ میں جو کیس اس ہفتے شروع ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے پلیڈ کلیم یہ کیا ہے کہ یہ 7 پراپرٹیز ایم کیو پاکستان کی ملکیت ہے، اس لیے کہ ایک ٹرسٹ، وہ ٹرسٹ جو ان پراپرٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ایکچولی ٹرسٹ ایم کیو ایم کے نام پر بنا تھا. اور ایم کیو ایم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اصل میں وہ ایم کیو ایم ہے جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، نہ کہ ایم کیو ایم لندن ہے جو جس کو الطاف حسین رد کر رہے ہیں. اس ایم کیو ایم پاکستان کی کلیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ندیم نصرت، جو ایم کیو ایم سے الگ ہو چکے ہیں، جو فاروق ستار بھی اس کلیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم سے الگ ہو چکے ہیں. اور طارق میر، انہوں نے نیوٹرل پوزیشن لی ہے، لیکن جو طارق میر کا جو بیان ہے، جو پوزیشن ہے، وہ سپورٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان کو. اس کیس کا حصہ محمد انور بھی تھے جو ایم کیو ایم پاکستان کے کلیم کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین کے خلاف جتنی بھی ساری دیگر پارٹیز ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. کیس شروع ہوگا تقریباً 2 حصوں میں، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایم کیو ایم کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، پہلے یہ بحث ہوگی. اچھا، اب بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ جو مرتضیٰ کے اب کیس تو یہ ہے بیسیکلی، اور فری کین کون کون سے ہیں. ٹرائل ان سائڈ کورٹ روم کیسے ہوگا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، وہ اب مرتضیٰ بتا رہے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانا جائے یا ایم کیو ایم لندن کے کانسٹیٹیوشن کو مانا جائے. اگر ایم کیو ایم لندن کے کانسٹیٹیوشن کو مانا جاتا ہے تو اس صورت میں الطاف حسین کو اپر ہینڈ ملے گا. اگر ایم کیو ایم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پہلے فیز میں مانا جاتا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کو اپر ہینڈ ملے گا. جو سیکنڈ فیز ہے اس ٹرائل کا، اس میں ٹرسٹیز کے حوالے سے طے ہونا ہے کہ ٹرسٹیز کی رسپانسبلٹیز اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں. یعنی کہ مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آئین دیکھنا ہوگا کہ آئین کس کا تسلیم کیا جانا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا یا ایم کیو ایم لندن کا. کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے لیگل ٹیم سے کہ الطاف حسین تو بانی کبھی رہے نہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ بانی ایم کیو ایم یعنی کہ الطاف حسین سے پہلے بھی کچھ قیادت تھی جنہوں نے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی تھی، اور اس طریقے سے ٹیکنیکلی طور پر ایم کیو پاکستان کا یہ موقف ہے برطانیہ کی عدالت میں کہ وہ بانی نہیں ہیں. لیکن جو ایم کیو ایم کا آئین ہے اس میں ظاہر ہے کہ الطاف حسین کا نام جو لکھا جاتا ہے وہ قائد تحریک اور بانی کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے. تو اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے برطانیہ کی عدالت میں، یہ ایک چیلنج بہرحال ہوگا. اب جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ ٹرسٹیز کا ہوگا. وہ ٹرسٹیز کا پروسیجر کیا ہوگا، مرتضیٰ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹیز ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے، الطاف حسین کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ شہداء کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور مہاجر کمیونٹی کے لیے یہ پراپرٹیز بنائی گئی تھی، ان کے لیے چندہ دیا گیا تھا. الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پراپرٹیز 2004-5 میں لی گئی تھی، اس وقت جب ایم کیو ایم ہوتے تھی جس کا سربراہ وہ تھے، لہٰذا اس کی جو پورا ٹرسٹ کا کنٹرول ہے ان کو ان کے ساتھیوں کے پاس ہونا چاہیے. جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی ایفرٹ یہ ہے کہ یہ سارے پراپرٹیز ان کو ملے، اور الطاف حسین کو اس صورت میں اگر ایم کیو ایم پاکستان کی حمایت میں فیصلہ آتا ہے تو الطاف حسین کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. یعنی وہ مکمل طور پر ان کے پاس یہ سارے جو ٹوٹل ان کے ایسٹس ہیں وہ یہ ہیں. اگر وہ یہ کیس لوز کر جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اور ایم کیو ایم پاکستان آل آف اے سڈن تقریباً 10 ملین پاؤنڈز کی لندن میں ان کے پاس پراپرٹیز چلی جائیں گی. جو فیصلہ ہے وہ جج نے کرنا ہے، کورٹ نے کرنا ہے، دونوں سائڈز کا ایویڈنس دیکھ کر. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی سائڈ یہ لوز کرے گی وہ بہت زیادہ کچھ لوز کرنے جا رہی ہے. جی ہاں، مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہے کہ جو بھی فریق اس کیس میں ہارے گا وہ کیس نہیں ہارے گا، وہ کوئی مالیت نہیں ہارے گا، بہت بڑا نقصان کریں گے. یعنی کہ اگر بانی ایم کیو ایم 3.25 ارب روپے کی پراپرٹیز ہار جاتے ہیں تو وہ سب کچھ لوز کر جاتے ہیں، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان یہ کیس ہار جاتی ہے تو ملینز آف پاؤنڈ کا انہیں ہرجانہ اور جرمانہ ہوگا کیس داخل کرنے پر، اگینسٹ پارٹی کی فی ادا کرنی پڑے گی، اور دیگر سیریس قسم کی کانسیکوینسز یعنی کہ حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو.
یہ تو ہے وہ کیس جس کے اندر ظاہر ہے کہ کل عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ جی اس کیس میں جو کمپلیننٹ ہیں، جو درخواست دائر کی ہے، شکایت ہے، وہ امین الحق صاحب کی جانب سے ہے، تو ان کا عدالت میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے پوچھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ فی الحال برطانیہ نہیں جا رہے، اور جہاں تک ابھی آئین کے اوپر معاملہ آیا ہے اور آئین کی چیزوں کو عدالت دیکھ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان ایم کیو پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ الطاف حسین کبھی بھی ایم کیو ایم کے اس طرح بانی نہیں رہے، یعنی کہ فاؤنڈرز میں وہ پہلے فاؤنڈر نہیں ہیں جنہوں نے اس کو بنایا ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے پارٹی کو رن کیا ہے، چلایا ہے، اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب کی یہ پوزیشن آئی ہے، اور یہ ایک روایتی طور کے اوپر ان کے ساتھ بانی کا لفظ ہے، لیکن اگر آئین کی بات کی جائے تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اب بات رہی کہ عاصم منیر صاحب کے سے اپیل جو بانی ایم کیو الطاف حسین نے کی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ کیس دیکھا جائے گا کہ اس کیس میں اگر ایم کیو ایم پاکستان لوز کرتی ہے تو پھر کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان ون کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر بانی ایم کیو ایم کے پاس ایک تو پوری کی پوری پارٹی نہیں رہے گی، اور نہ ہے ابھی، چونکہ ظاہر پتہ ہے ایم کیو ایم پاکستان الگ ہو چکی ہے، اور ایسے میں اگر وہ بے گھر کر دیے جاتے ہیں اور ساری پراپرٹیز بھی ان سے لے لی جاتی ہیں تو ان کے جو اختیارات ہیں، وسائل ہیں، وہ انتہائی سکڑ جائیں گے، اور ایسی صورت کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی مزید کمزور ہو جائیں گے، اور جب کوئی انسان کمزور ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پھر مذاکرات اس طریقے سے نہیں کی جاتے، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا۔ ہاں، ریکویسٹ کے اوپر چیزیں طے ضرور ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، اب ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے جو مرتضیٰ نے بھی بتایا ہے اور دیگر لوگ بھی جو برطانیہ میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔